إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قابل سعد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے تصحیح و اخطاء المصلین، نمازیوں سے نماز میں ہونے والی غلطیوں اور کوتاہیوں کی اصلاح اور نشاندہی۔ حضرات گرامی قدر، نماز عبادات میں اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس بات سے آگاہ کیا کہ نماز اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ باقی احکام شریعت کے ان کو اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے وحی کے بھیج کر زمین پر وہ نازل کیے، لیکن 5 نمازیں اللہ سبحانہ و تعالی نے معراج کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کو بطور مہمان بلا کر یہ خصوصی طور پر یہ تحفہ عطا کیا۔ قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکلی، اس میں کامیاب ہوا تو باقی اعمال کی طرف دیکھا جائے گا، اگر نماز کے حساب میں فیل ہو گیا تو باقی اعمال کی طرف نہیں دیکھا جائے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر جس قدر عبادات فرض کی اور ہمیں ان کا حکم دیا، ان عبادات کا طریقہ وہ کیسے کی جائیں گی، ان کی حیت اور کیفیت بتلانے کے لیے، نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے
اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ نے نماز کا طریقہ سکھایا، اور نماز کے بارے میں ایک ایک عمل، ایک ایک جزئی نماز کی وہ ہم تک پہنچی۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ سکھانے کا اس قدر اہتمام کیا کہ ایک دن آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کی، ممبر کی آخری سیڑھی پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کی، لوگوں کے سامنے قیام کیا، قیام کے اندر نماز شروع کرنے کا طریقہ، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، پھر رکوع کیا، اور جب سجدے کی باری آئی تو آپ ممبر سے نیچے اتر کر آپ نے زمین پر سجدہ کیا۔ ممبر پہ کھڑے ہو کر نماز کا طریقہ واضح کرنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میں نے عمدن یہ ایسے کیا ہے، لِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي لِتَعْتَمُّوا بِي وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي، تاکہ تم میری اقتداء کر سکو، میری طرح نماز ادا کر سکو، اور نماز کا طریقہ سیکھ سکو۔ لِتَعْتَمُّوا بِي وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي، میری نماز کا طریقہ سیکھ سکو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہمیں یہ بھی نصیحت کی، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو، وہ نماز تب جا کر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحابہ اکرام کو حکم دیا، اور انہوں نے یہ نماز کا طریقہ ہم تک پہنچایا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا، ہمارے لیے معلم بنا کر بھیجا۔ اگر ہماری نماز اور کوئی بھی عبادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوگی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مسترد کر دے تو اس مالک کی مرضی ہے۔ اس لیے کہ یہ عبادات جو ہم کرتے ہیں یہ ہمارے عام اپنے لیے کرتے ہیں، ہماری عبادات کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ اس مالک نے فرمایا حدیث قدسی میں، اے میرے بندو، اگر تم سارے کے سارے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، کوئی میری نافرمانی کرنے والا نہ ہو، ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، اس سے میری حکومت، اقتدار اور اختیار میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تم سارے میرے نافرمان بن جاؤ، سارے میرے حکم عدولی کرنے والے بن جاؤ، تو ما نقص ذالک من ملکی شیئا، اس سے میری حکومت اور اختیار اور اقتدار میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ جو کچھ تم اعمال کرتے ہو اپنے لیے کرتے ہو۔ اس لیے انسان کو یہ بات سمجھ کر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا نماز کا، حتیٰ کہ یہ بات بھی ہم تک پہنچی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر، سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں کی ایڑیاں کھلی رکھتے تھے یا ساتھ ملاتے تھے۔ اما جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمرے کے اندر اندھیرا تھا، نماز تہجد ادا کر رہے تھے۔ میں نے بستر پہ ٹٹولا تو آپ نہیں تھے، تو میں نے کمرے میں ٹٹولا تو آپ سجدے کی حالت میں تھے، آپ کے پاؤں مبارک کھڑے تھے اور ایڑیاں ساتھ ملی ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ پھیر کے دیکھا۔ یہاں تک نماز کے بارے میں ہمیں معلومات پہنچی ہیں، لیکن اس کے باوجود امت کے اندر نماز کے حوالے سے جس قدر کوتاہی پائی جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والے مومن، ان کو کامیاب قرار دیا۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہوئے، وہ کامیاب لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا۔
اور ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مذمت کی جو لوگ نماز کے بارے میں سستی اور کوتاہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کے ارکان، شروط اور واجبات کے مطابق نماز ادا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے، ناکامی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی اور کوتاہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ فرمایا یہ مومن کا کام نہیں کہ نماز بے توجہی کے ساتھ، نماز بے خیالی کے ساتھ اور جیسے جی چاہا پڑھی، نہیں، بلکہ یہ منافقوں کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو سستی کرتے ہیں، ڈھیلے ڈھالے، اور پھر یراؤن الناس، اور پڑھتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کہیں گے یہ کیسے مومن ہے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نماز کے اندر اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، اپنی سوچوں خیالوں میں مگن رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی خصلتیں قرار دیا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو نماز کا طریقہ متعین کیا، جو اللہ کی منشا کے مطابق ہے، اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی اور ہمیں وہ تعلیم دی، ہمیں وہ نماز ادا کرنے کے طریقے اور انداز سکھائے، مسلمان کو اس فکر کے ساتھ کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں، میری نماز کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی؟ یہ جو ہم لوگوں سے یہ عجیب و قسم کی یہ سنتے ہیں نا ڈائلاگ، او جی نماز ہی پڑھنی چاہیے، جدھر کو منہ کر کے مرضی پڑھ لو، جیسے کوئی مرضی پڑھ لے، جی تم کیوں روکتے ہو؟ ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے یہ حدیث بخاری اور مسلم کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد مبارک مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے۔ ایک آدمی آیا، حدیث مشہور ہے، حدیث و مسیح صلات کہتے ہیں اس کو۔ اس نے آ کر آپ کے سامنے نماز پڑھی، لیکن اس نے نماز آپ کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھی۔ نماز پڑھ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ وہ اپنی طرف سے جس طرح نماز اس کو آتی تھی، رکوع سجود اس نے کیے، مکمل کر کے آیا آپ کے پاس، اس نے پھر نماز لوٹائی ویسے ہی جیسے وہ اس نے پہلے پڑھی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس پھر آیا آپ کی خدمت میں، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پھر تیسری بار اس نے نماز لوٹائی، آپ نے پھر تیسری بار جب اسے کہا تو کہنے لگا حضرت مجھے تو ایسی نماز آتی ہے، آپ مجھے نماز سکھا دیجئے۔ اب اس کی توجہ ہوئی، گویا کہ اس کی نماز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی نہیں سمجھا، جس کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھی۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ کے خصوصی رازدان، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، رآ حذیفہ رجلا لا یتم الرکوع والسجود، جو نماز پڑھ رہا تھا لیکن جلدی جلدی نہ رکوع صحیح کرتا نہ سجدہ صحیح کرتا، جھکتا فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جاتا۔ وہ فرماتے او اللہ کے بندے ما صلیتا، یہ جو تو نے رکوع سجود کیے ہیں تو نے نماز پڑھی نہیں ہے، آپ کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور ایک روایت میں اس سے پوچھا تو کب سے یہ نماز پڑھ رہا ہے؟ کہا جی 40 سال سے میں تو ایسے ہی پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا اگر تو ایسی نماز پڑھتے ہوئے، دیکھیے ان کے الفاظ سنیے، لو مت علی غیر الفطرۃ التي فطر اللہ محمدا علیہا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو ایسی نماز پڑھتا ہوا فوت ہو گیا نا تو تیری موت اس فطرت پر نہیں ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے۔ تیری موت فطرت اسلام پر نہیں آئے گی۔ اس لیے ہر مسلمان کو فکر کرنا چاہیے، اپنی نماز کو چیک کرنا چاہیے، اور جو ہماری نماز کے اندر کوتاہیاں ہیں
یہ موضوع بڑا طویل ہے، میں چند ایک کوتاہیوں کی نشاندہی آپ کے سامنے کروں گا۔ سب سے پہلے نمبر پر جو ہم سے کوتاہی ہوتی ہے وضو کے بارے میں، وضو کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسیح صلاۃ کو کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو فاسبغ الوضوء، وضو مکمل کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ جلدی جلدی وضو کر کے جا رہے تھے۔ آج آپ بھی بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے اللہ ماشاء اللہ کہ جو جلدی وضو کرنے والے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ٹوٹی کھول کے پانی کی، پاؤں کو پانی کے نیچے سے گزارا 2-3 مرتبہ، پھر دوسرے پاؤں کو، وضو ہو گیا جی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ جلدی جلدی وضو کر کے جا رہے تھے، ان کی ایڑیاں خشک تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی ویل للعقاب من النار، ان ایڑیوں کو آگ سے ہلاکت ہو، آگ میں جلیں گی یہ ایڑیاں، جاؤ وضو کر کے آؤ۔ دوبارہ ان سے وضو کروایا۔ یعنی اگر انسان کا وضو کمپلیٹ نہیں ہے تو وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو نماز کے لیے شرط ہے، اس کی نماز ہی نہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کئی بھائی وضو کرتے ہیں لیکن جب اس طرح صرف ٹوٹی کے نیچے سے پاؤں گزارا جائے تو انگلیوں کے درمیان جگہ خالی رہ جاتی ہے، خشک رہ جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ اپنی چھوٹی انگلیوں کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا کرتے تھے، پاؤں کی انگلیوں کا درمیان میں خلال کیا کرتے تھے تاکہ انگلیوں کے درمیان میں جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر خشک رہ گئی تو آپ نے اس کے وضو کو کامل شمار نہیں کیا۔ سب سے پہلے نمبر پر وضو سنت کے مطابق اور صحیح وضو کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ پھر دوسرا، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور یہ بھی بہت بڑی کوتاہی ہے کہ آدمی آیا، اس کو بول و براز نے بھی تنگ کیا ہے، ادھر جماعت بھی کھڑی ہے، بول و براز کو روک کر جلدی جلدی تاکہ جماعت نہ نکل جائے وضو کر کے آ کے جماعت میں شامل ہو گیا۔ اب اس کی توجہ بول و براز کو روکنے کی طرف ہے، نماز کی طرف نہیں۔ یہ خشوع خضوع کے مخالف ہے۔ اگر امام نے قرات لمبی کر لی، وہ قرات پر توجہ دینے کی بجائے امام پر ناراض ہو رہا ہے دل میں کہ آج ہی اس کو تراویحاں پڑھانی آئی تھی، اور جو ہی سلام پھیرا بھاگا واش روم کی طرف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، کھانے کی موجودگی میں کوئی نماز نہیں۔ پہلے تو ہے کہ کھانا لگانا ہی چاہیے ایسے وقت میں جب نماز کا ٹائم نہ ہو۔ اگر نہیں پتا چلا، کھانا سامنے آ گیا، ادھر اقامت ہو گئی، تو پہلے آپ کھانا کھائیں، اس کے بعد نماز پڑھیں، کیونکہ اگر آپ کھانا چھوڑ کر نماز کے لیے جائیں گے تو آپ کی توجہ کھانے میں رہے گی، خشوع خضوع نہیں آئے گا، کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے، گھر والے نہ کھا جائیں اچھی اچھی چیزیں، کئی فکر خیال ذہن میں آتے ہیں انسان۔ ولا وهو يدافع الاخبثان، اور نہ اس کی نماز ہے جو اخبثان کو روک کر نماز پڑھتا ہے، اور اخبثان سے مراد بول و براز۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يصلي الرجل وهو حاقن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی آدمی بول و براز کو روک کر نماز پڑھے۔ پہلے بول و براز اور قضائے حاجت سے فارغ ہوں، پھر آ کر نماز کے اندر شامل ہوں، جتنی مل جائے امام کے ساتھ پڑھ لیں اور باقی بعد میں پوری کر لیں، لیکن بول و براز کو روک کر نماز پڑھنا، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح انسان جب نماز پڑھتا ہے اس کی 2 کیفیتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ اکیلا نماز پڑھتا ہے یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ اکیلا نماز پڑھے یا جماعت کے ساتھ، اس میں چند چیزیں مشترک ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر نماز کی نیت کرنا، کیونکہ نیت کے بغیر کوئی عبادت، کوئی عمل درست نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، معروف حدیث آپ نے سنی، لیکن یہ نیت کیسے کی جائے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں نماز کی نیت کی،
آپ نے اللہ اکبر کہنے سے پہلے کوئی الفاظ نہیں بولے، زبان سے بول کر نیت کرنا، اس کو علماء نے بدعت قرار دیا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام الی الصلاۃ قال اللہ اکبر، آپ اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے، ولم یقل شیئا قبلہا، اللہ اکبر سے پہلے آپ نے کچھ نہیں کبھی پڑھا، نہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ اللہ اکبر سے نماز شروع کی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ولا تلفظ بالنیت، البتہ آپ نے کبھی بھی بول کر زبان سے نماز کی نیت نہیں کی۔ کہتے ہیں یہ چیز بول کر زبان سے نیت کرنا کسی صحیح یا ضعیف کسی طرح سے بھی نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، اور حتیٰ کہ کہتے ہیں ولا احد من اصحابہ، کسی صحابی سے ثابت نہیں، نہ تابعین سے، ولا الائمۃ الاربعہ، اور نہ چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ان سے ثابت ہے۔ حتیٰ کہ امام محمد جو فقہ حنفیہ کے بہت بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے شاگرد ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ زبان سے بول کر نیت کرنا بدعت ہے۔ 4 رکعت نماز فرض پیچھے سے امام کے جس طرح یہ بول کر ہوتا ہے، کیوں؟ اگر پوری نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عربی زبان میں سکھائی ہے، اگر نیت بھی آپ کرتے زبانی تو عربی زبان میں ہمارے سامنے حدیث پاک کے اندر اس کا ذکر ہوتا۔ کیا وجہ ہے کہ بنگالی، پنجابی، انگلش بولنے والا، اردو بولنے والا، فارسی بولنے والا سارے نماز عربی میں پڑھتے ہیں لیکن نیت اپنی زبان میں کرتے ہیں؟ اس لیے اس سے بھی کہ نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد نماز کے اندر جب نماز شروع کرتے ہیں تو اس وقت بھی کوتاہی ہوتی ہے۔ وہ کیا کوتاہی ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی نمازی اللہ اکبر ہاتھوں کو سر سے اوپر تک لے جاتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع کرتے رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر تک اٹھاتے، اور ایک روایت میں صحیح مسلم کے اندر الا فروع اذنیہ، فروع کہتے ہیں اس کو، یہ کومپل جو کان کی ہے، تو گویا کہ جب یہاں تک ہاتھ اٹھائے انسان، انگلیوں کا اوپر والا حصہ یہ کانوں کی لو کے برابر ہوتا ہے، اور یہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اس طرح نہیں۔ اور ہاتھ اٹھاتے اور پھر کیا کہتے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں اس میں بھی یہ کوتاہی ہوتی ہے اللہ اکبر کہنے میں۔ اگر کوئی کہتا اللہ اکبر تو اس میں کتنی کوتاہیاں ہوئیں۔ ایک تو حمزہ ہے لفظ جلالہ کے شروع میں، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، تو اس کو جب لمبا کریں گے تو گویا کہ ہم نے ایک حمزہ اس کے ساتھ اور ملا دیا، جس کا معنی بعض علماء نے کیا کہ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ انسان حمزہ استفہام ساتھ ملا کر یہ کہنا چاہتا ہے کہ کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ پھر جب کہتا ہے اللہ اکبر تو جب یہ کہتا ہے اللہ اکبر تو ایک واو اور داخل کر دی اللہ کے بعد، حالانکہ لفظ جلالہ کی ہا پر پیش ہے۔ جب ہم کہیں گے اللہ اکبر تو گویا کہ ہم نے واو داخل کر دی جس کے ساتھ معنی ہی بدل جاتا ہے۔ اس لیے نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کندھوں کے برابر تک اٹھائیں اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہ لفظ جلالہ کی شروع میں الف کو لمبا کریں، نہ ہا کے بعد پیش کو واو میں تبدیل کریں، اور اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو نماز شروع کرتے وقت اس کو چند آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلے نمبر پر نگاہ سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے، نگاہ سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا۔ دوسرا، دائیں بائیں دیکھنا نہیں چاہیے، التفات درست نہیں کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور ساری مسجد میں اس کی نظر گھوم رہی ہے۔
تیسرا کپڑا، نیچے والا کپڑا، چادر ہے، شلوار ہے، پتلون ہے، یہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے ہر حال میں. اور نماز کے اندر بہت زیادہ تاکید کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی نماز کی طرف دیکھتا ہی نہیں. پھر انسان کھڑا ہو نماز کے اندر تو اپنے قد کے برابر پاؤں کھولے. پاؤں کو بالکل ساتھ ملانا یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، کیونکہ ساتھ ملائیں گے پاؤں تو دوسرے ساتھی کے پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملیں گے، جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا. اسی طرح جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو نماز شروع کرتے وقت اپنا منہ بھی کپڑے سے نہیں ڈھانپنا چاہیے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغطی الرجل فاہ فی الصلاۃ. اس طرح آدمی نے گرم چادر لے کر اوپر نماز پڑھنا جائز ہے. جیکٹ پہن کر کوئی چیز بھی آپ پہنے، یہ پہن کر جائز ہے نماز پڑھنا. لیکن مردوں کے لیے منہ ڈھانپنا اس طرح نماز کے اندر یہ درست نہیں ہے. ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. گرم چادروں کے ساتھ نماز پڑھنا، جس طرح حدیث پاک میں آیا کہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا سن 10 ہجری میں، آپ جماعت کروا رہے تھے، سردیوں کا موسم تھا. صحابہ کرام نے اوپر گرم کپڑے اوڑے ہوئے تھے اور وہ ان کے نیچے سے رفع الیدین کرتے تھے رکوع کو جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت. وہ نظر آ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح نماز ادا کر رہے تھے. اسی طرح جب انسان نماز ادا کر رہا ہے تو پوری خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، اور سورہ فاتحہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، خواہ کوئی امام ہو یا مقتدی ہو یا اکیلا ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. لیکن سورت فاتحہ کیسے پڑھنی چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت فاتحہ ایک ایک آیت کر کے پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہر آیت کے بعد اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. ہر آیت کے بعد اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے، پہلی آیت پڑھتا ہے، یعنی سورت بسم اللہ پہلی آیت اور یہ دوسری آیت سورت فاتحہ کی پڑھتا ہے، الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے. جب کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہے. میرا بندہ میرے بارگاہ میں کھڑے ہو کر اقرار کر رہا ہے، اے اللہ ہم تیرے سوا نہ کسی کی عبادت کریں گے نہ کسی سے مدد مانگیں گے. اور اگر یہ بندہ میرے اس معاہدے پہ قائم رہا تو اس کے بعد کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک. تو اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کی دعا ہے، اگر میرے ساتھ کیے ہوئے معاہدے پر قائم رہا تو میں اس کی دعا قبول کروں گا، یعنی اس کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرماؤں. اور اس کے بعد جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو امام بھی اونچی آواز میں جہری نمازوں میں آمین کہے گا، اور مقتدی کو بھی کہنی چاہیے اونچی آواز میں. نبی علیہ السلام نے حکم دیا اذا امن الامام فامنوا، آپ نے فرمایا جس کی آمین آمین امام کی آمین کے ساتھ مل گئی اور اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. نماز کے اندر جب انسان کھڑا ہوتا ہے، اکیلا ہو یا جماعت کے ساتھ آئے، تو اس کو اہتمام کے ساتھ اپنے لباس کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسجد میں اس طرح آئے اور اس نے کچا پیاز یا لہسن یا مولی وغیرہ کھا رکھی ہو،
جس سے منہ سے بدبو آتی ہے، آپ نے فرمایا ایسے منع کیا۔ پکا کر ان چیزوں کو کھا سکتے ہیں، اسمیل ختم ہو جاتی ہے، لیکن کچی مولی، کچا لہسن، کچا پیاز آپ جانتے کتنی اس سے، تو جس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، آپ نے فرمایا ان الملائکہ تتعزى ان الملائکہ تتعزى ما يتعزى منه المسلمون، کہ فرشتے بھی اس چیز سے ان کو تکلیف ہوتی ہے جس سے عام نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اکیلا بھی پڑھے تو یہ فرشتوں کو تکلیف۔ لباس نماز کے لیے صاف ستھرا لباس اور اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ حالت نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا، نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا یا تو لوگ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ، یا تو لوگ نماز میں جب دعا کرتے ہیں تو اس حالت میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا چھوڑ دیں گے، یا اللہ تعالیٰ ان کی نگاہیں اچک لے گا۔ تو نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نماز کی حالت میں یہ اس کو کیا کہتے ہیں، تشبیک، ہاتھ کی انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا، آپ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ انگلیوں کے چٹخارے پٹاخے نکالنا، کڑاکے نکالنا، آپ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ نماز کی حالت میں ایسے کمرے میں نماز ادا کرنا جس میں تصویریں لگی ہوئی ہوں، آپ نے فرمایا ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جنہوں نے شوقیہ طور پر کوئی کتا پال رکھا ہو یا تصویریں لگا رکھی ہوں۔ ایسے کمرے میں انسان کی یا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، ساتھ اپنی حیت بھی دیکھتا رہے، کبھی بال سنوارتا رہے، یہ بھی جائز نہیں، اس سے نماز میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اپنا موبائل کھلا رکھنا جس میں کبھی گانے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی قسم کی جس طرح ٹونیں بھری ہوئی ہیں، تو ساری اپنی نماز بھی میں خلل واقع ہوا، پورے نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہوا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہمیں حکم دیا نماز ادا کرنے کا، تو نماز کے اندر آپ نے فرمایا چوری سے بچنا چاہیے۔ نماز کے اندر چوری کیا ہے؟ فرمایا بدترین چوری نماز کی یہ ہے، اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ۔ آپ نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ پوچھا گیا وہ کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، انسان رکوع اور سجود میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا، لا یتم رکوع صحیح طور پہ ادا نہیں کرتا، ولا سجودہ اور نہ سجدہ صحیح طور پہ ادا کرتا ہے، ولا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، اور رکوع سجدہ بھی جلدی کرتا ہے، اس میں اطمینان نہیں کرتا، اور پھر رکوع کے بعد سیدھا اٹھ کے کھڑا بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا، یہ نماز کفایت نہیں کرتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رکوع کرو آپ اس طرح رکوع کرتے تھے کہ آپ کی کمر اور گردن مبارک یہ ایک لیول میں ہوتے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کی کمر مبارک پر پانی بھی ڈال دیتا تو وہ نیچے نہ گرتا، اس قدر اطمینان کے ساتھ رکوع کرتے، اور تسبیحات پڑھتے، کم از کم 3 بار تسبیحات، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ لیکن ہم کتنی تسبیحات پڑھتے ہیں، ایک جاتے ہوئے، ایک رکوع کے اندر اور ایک واپس آتے ہوئے۔ ایسے نہیں، رکوع اور سجدہ، اور رکوع کے بعد آپ نے فرمایا اس طرح سیدھے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ تمام جوڑ اپنی اپنی جگہ پہ آ جائیں، اور پھر آپ دعا پڑھتے، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اور پھر سجدہ، سجدے میں جاتے وقت انسان کو پہلے اپنے ہاتھ رکھنے چاہیے اور پھر گھٹنے رکھنے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے جب اٹھنا ہے تو پہلے گھٹنے اوپر اٹھائیں اور پھر ہاتھ،
اور سجدہ کس طرح کریں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، اور آپ اس 7 اعضاء میں 2 ہاتھ، پیشانی اور ناک، 2 گھٹنے۔ آپ نے فرمایا جو شخص اس طرح سجدہ کرتا ہے لا صلاۃ لمن لم یمس انفہ الارض ما یمس الجبین، فرمایا ایک آدمی پیشانی تو زمین پہ لگاتا ہے لیکن ناک نہیں لگاتا تو اس کی نماز نہیں ہے، کیونکہ 7 اعضاء پر سجدہ نہیں ہے۔ ایک آدمی سجدہ تو کر رہا ہے لیکن ایک پاؤں زمین پہ لگایا، دوسرا اس پاؤں کے اوپر رکھ لیا ہے، اس کا بھی سجدہ ناقص ہے۔ دونوں پاؤں اوپر اٹھا لیتا ہے تب بھی اس نے 7 اعضاء زمین پر نہیں لگائے۔ اس لیے سجدہ اطمینان کے ساتھ کرنا چاہیے، اور پھر سجدے کے بعد اٹھ کر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ جانا چاہیے اور دعا پڑھنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا ہمیں سکھائی ہے۔ آپ نے فرمایا جب کوئی سجدہ کرے تو اس طرح سجدہ کرے ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، آپ نے فرمایا درندے کی طرح اپنا بازو زمین پر نہ بچھائے سجدے میں۔ سجدے میں ہاتھ کندھوں کے برابر ہونے چاہیے، ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، پاؤں کی انگلیاں بھی قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، ایڑیاں ساتھ ملی ہوئی ہوں، لیکن اس طرح زمین پہ ہاتھ بچھانا اور یہ کوہنی زمین پہ اٹھی ہوئی ہو، زمین سے اٹھی ہوئی ہو۔ درندہ کس طرح بیٹھتا ہے کہ اس کا پنجہ اور کونی زمین پر لگی ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا اس سے بچنا چاہیے، درندے کی طرح نہیں بیٹھنا چاہیے سجدے کے اندر، بلکہ سجدے کے اندر اپنی کوہنی اس کو اوپر اٹھانا چاہیے۔ یہ گھڑی صحیح ہے کہ کیا ٹائم کیا ہوا ہے؟ 21 منٹ ہو گئے۔ تو انشاءاللہ باقی جو ہے دوسرے خطبے کے اندر اس کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ استغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ انسان کی دوسری کیفیت یہ ہے کہ وہ جب نماز ادا کرتا ہے تو امام کے پیچھے ہوتا ہے جماعت کے ساتھ، تو ایسی صورت میں سب سے پہلے صفوں کو درست کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھے ملا کے صفیں برابر کرو اور شیطان کے لیے درمیان میں جگہ نہ چھوڑو۔ دوسرے نمبر پر امام کی اقتداء لازمی ہے، امام کی اقتداء لازمی ہے۔ امام سے پہلے رکوع میں جانا یا رکوع سے سر اٹھانا یا سجدے میں جانا اور امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یخشی احدکم اذا رفع راسہ قبل الامام ان یجعل اللہ راسہ راس حمار، کیا کوئی آدمی اس سے ڈرتا نہیں جو امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لیتا ہے یا رکوع سے سر اٹھا لیتا ہے تو کہیں اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا سر نہ بنا دے۔ اس قدر وعید ہے، کیوں کہ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ ہم اس کی اقتداء کریں، اس کی پیروی کریں۔ صحابہ اکرام اس طرح نماز ادا کرتے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکمل رکوع میں چلے جاتے پھر وہ رکوع کے لیے جھکتے، جب آپ سجدے کی طرف جھکتے پھر صحابہ اکرام جب آپ سجدے میں سر رکھتے پھر سجدے میں جاتے، یعنی اس قدر آپ نے ان کو پیروی کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح انسان جمعے کے دن جب آئے تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے تحیۃ المسجد، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بغیر اس کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح نماز کی حالت میں اپنے موبائل کو کھلا چھوڑنا، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس میں اگر بھول کر رہ گیا ہے تو موبائل کو جیب سے نکال کر بند کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں واقع ہوتا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرضوں کی جماعت کھڑی ہو پھر اور کوئی نماز نہیں ہوتی۔ جب آدمی مسجد میں آئے، بالخصوص فجر کی نماز کی جماعت کھڑی ہے، تو اس کو پہلے جماعت میں شامل ہونا چاہیے اور جماعت کے فوراً بعد وہ سنتیں ادا کر لے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرضوں کی جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر
فرضوں کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہوتی۔ یہ چند اخطاء تھیں، اور بھی کئی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح لہسن پیاز وغیرہ مولی وغیرہ کچی کھا کر مسجد میں آنا جائز نہیں نا، اسی طرح سردیوں کا موسم ہے، یہ سوکس، یہ جرابیں، ان سے بھی بعض اوقات بڑی اسمیل آتی ہے، ان کو بھی دھو کے رکھنا چاہیے۔ بنین پہنی ہوئی ہے، کبھی دھوئی نہیں، وہی الٹا کے پھر اسی طرح پہن لی، پھر ادھر سے پھر اس کو الٹا لیا، تو اس سے بھی اسمیل آتی ہے۔ تو جس چیز سے بھی اسمیل آتی ہو وہ مسجد میں پہن کر نہیں آنا چاہیے۔ صاف ستھرا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، مسجد میں نماز ہم دیتے ہیں نا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری، اور شہنشاہ کائنات مالک الملک کی بارگاہ میں حاضری کے لیے انسان کو اس کے آداب ملحوظ رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اسی طرح ایک بہت بڑی کوتاہی یہ بھی ہے کہ نمازیوں کے آگے سے گزرنا، نمازیوں کے آگے سے گزرنا، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کو 40 سال بھی کھڑے ہونا پڑے تو وہ کھڑا رہے، آگے سے نہ گزرے۔ اور نمازی کو چاہیے کہ وہ سترے کے قریب نماز پڑھے، آگے سترا رکھے، یا دیوار کے قریب، یا آگے جو صف ہے یہ پچھلے والوں کے لیے سترا ہے۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ساری مسجد خالی ہے، دروازے کے آخری دیوار کے ساتھ دروازے کے پاس نماز پڑھ لینا، پڑھنا شروع کر دینا، گزرنے والوں کے لیے بھی تکلیف ہے، اور یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اس سے وہ نماز پڑھنے والا بھی گناہ گار ہے اور دوسرے کو بھی گناہ گار کرتا ہے، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ کچھ بھائیوں نے دعا کے لیے، ہاں، نماز کے اندر کپڑے درست کرتے رہنا، بال درست کرتے رہنا، اور یہ بار بار اپنے پوشاک کا خیال رکھنا، اس سے بھی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نماز کی حالت میں لا اکف شعرا ولا ثوبا، میں اپنے بال اور کپڑے ہی نہ سنوارتا رہوں، یہ نماز کی حیت اور خضوع کے خلاف ہے۔ کچھ بھائیوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے۔ ہمارے بھائی بشیر صاحب ابو علی، ان کے سسر بیمار ہیں، ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، انہوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے۔ بھائی محمد اعظم صاحب سالمیہ والے، وہ بھی تک اسی طرح کومے کی حالت میں ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ بھائی یاسین صاحب فنتک والے، بھائی نعیم صاحب، ان کی والدہ شدید بیمار ہیں، انہوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے۔ بھائی طارق صاحب کے کزن اصغر صاحب، وہ لاہور میں بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، انہوں نے بھی دعا کی اپیل کی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر امتیاز صاحب، ڈاکٹر مجیب صاحب، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے استاذ محترم، ملک کی نامور شخصیت، بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی، حضرت مولانا شیخ الحدیث حافظ عبدالعزیز علوی صاحب، جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث، وہ وفات پا گئے ہیں۔ اس طرح مولانا عبدالعزیز صاحب علوی مظفر آباد والے، ایک ہی دن میں ایک ہی نام کے دو بزرگ، دونوں شیخ الحدیث دنیا سے رخصت ہوئے۔ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحے درست کر لیں۔